بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما والحمد الصالحين. احادیث ثانی کا جو سلسلہ ہمارے دروس میں ہے کہ ہر درس سے پہلے معصومین سے جو احادیث وارد ہوئی علم کے حوالے سے، معرفت کے حوالے سے، عقل کے حوالے سے، ان میں سے کچھ نہ کچھ احادیث جو ہے آپ کے سامنے یہاں پہ بیان. آج جو احادیث کا موضوع ہے وہ ہے انسان کی عقل، کیونکہ یہ وہ شے ہے کہ جس کو حدیث میں کہا گیا ہے العقل اقوی اساس ہے. جناب مولا کائنات سے یہ حدیث ہے، اس میں حضرت فرماتے ہیں العقل اقوی اساس ہے. عقل قوی ترین بنیاد ہے، عقل سے زیادہ کوئی قوی بنیاد اور اساس نہیں ہو سکتی. ایک دوسری حدیث ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، جس کے اندر حضرت فرماتے ہیں کہ خلق اللہ تعالی العقل من اربعۃ اشیاء، اللہ نے عقل کو 4 چیزوں سے پیدا کیا. والقدرت والنور والمشیئت بالامر. یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ علم سے، قدرت سے، اور نور سے، اور امر کی مشیت سے. یہ 4 چیزوں سے عقل کو اللہ نے پیدا کیا. فجعلہ قائما بالعلم، تو عقل ہمیشہ علم کے ذریعے سے قائم رہتی ہے. دائما فی الملکوت، اور عقل جو ہے وہ ہمیشہ عالم ملکوت میں رہتی ہے. ہم جس جہان میں رہتے ہیں اس جہان کو عالم مادہ کہا جاتا ہے، اور اس جہان کے اور اس عالم کے بعد عالم ملکوت ہے. وہاں کے اوپر اللہ کی وہ مخلوق رہتی ہے کہ جو مادے سے خالی ہے. تو حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے عقل کو 4 چیزوں سے پیدا کیا، علم سے اور قدرت سے پیدا کیا، نور سے پیدا کیا. یعنی انسان اگر عقل رکھتا ہے تو گویا کہ اس کے ہمراہ علم بھی ہو. اگر عقل رکھتا ہے تو اس کے ہمراہ قدرت بھی ہوگی. اگر عقل رکھتا ہے تو اس کے ساتھ نور بھی ہوگا، یعنی بصیرت بھی ہوگی. اور اگر عقل رکھتا ہے تو اس کے ہمراہ مشیت امر بھی ہوگی. فجعلہ قائما بالعلم، عقل قائم ہوتی ہے علم کے ذریعے سے. دائما فی الملکوت، اور ہمیشہ عالم ملکوت میں رہتی ہے. یعنی عقل کبھی بھی جو ہے وہ
مادے سے متصف نہیں ہو، مادے سے خالی رہے. یہ حدیث جو ہے وہ عقل کے حوالے سے. ایک دوسری حدیث ہے جس میں حضرت امام کاظم علیہ السلام اپنے خاص صحابی ہشام ابن حکم کو جو وصیت کرتے ہیں اس میں فرماتے ہیں، یا ہشامو ما قسم بین العباد افضل من العقل. اے ہشام، لوگوں کے درمیان، بندگان خدا کے درمیان جو چیزیں تقسیم کی گئی ہیں ان میں عقل سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو اللہ نے لوگوں کے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کی. اللہ نے مختلف چیزیں جو ہیں لوگوں کے درمیان تقسیم کری. تو حضرت فرما رہے ہیں کہ ما قسم بین العباد افضل من العقل، کوئی چیز عقل سے بہتر لوگوں بندگان خدا کے درمیان تقسیم نہیں ہوئی. نوم العاقل افضل من سحر الجاہل. اے ہشام، عاقل کی نیند، عاقل کا سو جانا ایک جاہل کی شب بیداری سے بہتر ہے. یعنی جو پوری پوری رات جاگ کر ایک جاہل عبادت کرتا ہے، اس کی اس عبادت سے اور اس کی اس شب بیداری سے عاقل کا سو جانا بہتر. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں وما بعث اللہ نبیا الا عاقلا، اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، جس کو بھی بھیجا وہ عاقل تھا. حتی یکون عقلہ افضل من جمیع جہد المجتہدین، یہاں تک کہ نبی کی عقل کسی بھی نے، کوئی بھی نہیں، مطلق طور کے اوپر یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ جو نبی کی عقل ہے وہ کوشش کرنے والوں کی، تمام کوشش کرنے والوں کی کوشش سے بہتر عقل. جتنے بھی کوشش کرنے والے اگر ان کی عقل کا موازنہ کیا جائے، تقابل کیا جائے، تو نبی کی عقل ان سب سے بہتر. یہ حدیث حضرت امام کاظم علیہ السلام سے. خدا بند کریم ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم ان احادیث کے اوپر عمل پیرا ہو سکے. ابھی تک آپ کے سامنے جو عقائد کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو عقائد میں زیادہ تر جو ہے ہماری گفتگو کا محور جو تھا وہ توحید اور معرفت خداوندی تھی. آج کی جو بحث ہے وہ بھی اللہ ہی سبحانہ و تعالی کی ذات سے ربط رکھتی ہے. ابھی تک کے جو ہے اس بحث کو ہم نے شروع نہیں کیا تھا، اور وہ ہے عدل الہی کی بحث، جو انتہائی سخت بحث ہے، بہت ہی دشوار بحث ہے. کوشش کی جائے گی کہ آپ کے سامنے آسان انداز میں اس کو پیش کیا جائے، کیونکہ یہ بات آپ سمجھ لیں کہ اہل بیت اطہار کے جو پیروکار مکتب اہل بیت کے اوپر جو چل رہے ہیں ان کا یہ امتیاز ہے کہ اصول دین میں انہی نے عدل کو شمار کیا ہے، یعنی توحید کے بعد عدل کو درجہ دیا ہے. ورنہ آپ دوسرے مکاتب فکر کو اگر دیکھیں تو وہ عدل الہی کو اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے، جبکہ
عدل الہی کی بحث جو ہے وہ انسان کی معرفت کے اندر بے پناہ اہمیت کی حامل۔ اگر ہم عدل الہی کو نہیں سمجھ رہے ہیں اور یا اس کے متعلق جو ہے غلط ہمارے نظریات قائم ہو جائیں، منحرف نظریات کا ہم شکار ہو جائیں، غلط نظریے رکھنے لگے، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ توحید بھی جو ہے ہماری زیر سوال آ جائے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے اگر آیات و روایات کو دیکھا جائے تو آیات و روایات میں اللہ کی عدالت کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے جمہور مسلمین سواد اعظم میں انحرافی فکر پائی گئی اور وہ عدالت الہیہ کو بعض لوگ یا تو صحیح طور پہ نہیں سمجھ سکے یا انہی نے جو ہے آیات و روایات سے ایک الگ مطلب نکال دیا۔ چنانچہ اس طرح سے عدل الہی کے وہ لوگ قائل نہیں ہیں کہ جس طرح سے اہل بیت اطہار کے چاہنے والے اور اہل بیت کے مکتب کے اوپر کے جو پیروکار ہیں جس انداز سے جو ہے وہ عدالت الہی کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جمہور مسلمین میں دو گروہ گزرے ہیں، ایک اشاعرہ کا گروہ ہے، ایک معتزلہ کا گروہ ہے۔ تو اکثریت جو ہے ایک زمانے میں معتزلہ کا بہت زور زورہ تھا، خاص طور پہ بنی عباس کے دور میں، یعنی مامون کے زمانے میں جو ہے معتزلہ کو بے پناہ اہمیت حاصل ہو گئی تھی، اور مامون کے زمانے سے معتصم کے زمانے تک، مامون کے بعد جو ہے بنی عباس کا خلیفہ جو ہے وہ معتصم بنا، اس کے زمانے تک کی جو ہے وہ معتزلہ کو اہمیت حاصل تھی سیاسی طور کے اوپر۔ اب وہ جس کو سیاسی طور کے اوپر اہمیت حاصل ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر اپنے مخالفین کو مختلف انداز میں جو ہے خاموش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بحث و مباحثے کا دروازہ تو کھلا، مناظرے بھی بہت زیادہ ہوتے تھے اور بہت زیادہ جو ہے اس کے اوپر گفتگو ہوتی تھی، اور مختلف بحثیں جو ہیں اس زمانے میں جو ہے وہ وجود میں آئیں۔ تو سب سے اہم بحث جو تھی وہ یہی مسئلہ تھا کہ عدالت الہی کی بحث یا شریعت کے اندر جو ہے شرعی مسائل کے اندر جو ہے عقل کو اہمیت حاصل ہے یا عقل کو اہمیت نہیں حاصل ہے۔ اس وقت جو ہے وہ مناظرے میں جو ہے ان مسائل کو پیش کیا جاتا تھا۔ تو جب تک کہ مامون کا دور اقتدار تھا اور معتصم کا تھا تو اس وقت تک کے تو معتزلہ جو ہیں بڑے قوی تھے، بہت زیادہ جو ہے ان کو اہمیت حاصل۔ سیاسی طور کے اوپر جو ہے اگر کسی مذہب کو حکومت تائید کرتی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اور جمہور جو ہے اور عوام جو ہے وہ بھی جو ہے پھر اسی مذہب کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ اسی کے برخلاف اگر جو ہے سیاسی طور کے اوپر کسی مذہب کی مخالفت کی جا رہی ہے اور کسی مذہب کو کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو وہ بہرحال جو ہے مذہب جو ہے سمٹ جاتا ہے، اقلیت میں چلا جاتا ہے۔ جو مذہب کے پیروکار بھی ہوتے ہیں وہ علنی طور پہ اپنے عقائد کا اعلان نہیں کرتے ہیں۔ تو معتزلی اور اشعری یہ دو گروہ تھے۔ معتزلی وہ ہیں کہ جن کا یعنی فرقہ معتزلہ وہ فرقہ تھا کہ جس کو واصل ابن عطا نے ایجاد کیا۔ اشاعرہ وہ گروہ ہے کہ جو جس کے بانی جو تھے ابو الحسن اشعری تھے۔
اب آپ غور کیجیے کہ معتزلہ جو ہیں عقائد میں جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان کو عدلیہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ عدل الہی کے قائل تھے اور عدالت کو بے پناہ جو ہے وہ اہمیت دیتے تھے، عدل الہی کو بے پناہ اہمیت دیتے تھے۔ مکتب اہل بیت کے جو پیروکار تھے وہ بھی جو ہے بعض مسائل میں، تمام مسائل میں نہیں، معتزلہ کی تائید کرتے تھے، خاص طور پر معتزلہ کی اس روش کی تائید کرتے تھے کہ وہ دینی مسائل میں جو ہے عقل کی اہمیت کے قائل ہیں۔ اب چنانچہ آپ غور کیجیے کہ یہ عدل الہی کے حوالے سے بحث جو تھی بڑی سرگرم تھی، تو معتزلہ اپنے نظریات پیش کرتے تھے، اس کے مقابلے میں اشاعرہ جو تھے وہ اپنے نظریات پیش کرتے تھے۔ اگر آپ اشاعرہ سے دریافت کریں یا اشاعرہ کی کتابوں کو دیکھیں تو وہاں کے اوپر صراحت کے ساتھ جو ہے وہ عدل الہی کا انکار نہیں ملتا ہے، یعنی وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم وہ اللہ کو جو ہے عادل نہیں جانتے، نہیں، وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو عادل نہیں جانتے، لیکن بعض بحثیں ایسی ہیں کہ جو ان لوگوں نے جو بحثیں کی ہیں یا جو اپنی کتابوں میں لکھی ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ عدل کے اس طرح سے قائل کی۔ چنانچہ بہرحال کیونکہ یہ بحث جو ہے ایک آدھ نشست میں تمام نہیں ہوگی، کئی نشستوں میں بحث ہوگی، لہٰذا اس ذیل میں جو ہے وہ نظریات آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی جائیں گے۔ سب سے اہم جو بحث تھی، جو ہم لوگ بھی جس کی تائید کرتے ہیں، یعنی مکتب اہل بیت کے چاہنے والے بھی جو ہے اس بات کی تائید کرتے ہیں، اور معتزلہ بھی جو تھے وہ اس بات کو مانتے تھے اور اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرتے تھے۔ اشاعرہ جو ہے وہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ وہ بحث یہ تھی حسن قبح عقلی، یعنی معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ عقل کے اندر یہ توانائی ہے کہ عقل اچھائی کو درک کرے اور برائی کو بھی درک کرے۔ اس کے مقابلے میں اشاعرہ کا کہنا تھا کہ عقل جو ہے اس کے اندر یہ توانائی نہیں پائی جاتی ہے کہ وہ جو ہے اچھائی کو درک کرے اور برائی کو درک کرے۔ پھر یہ ایک بحث علم کلام میں نکلی اور جو اشاعرہ اور معتزلہ کے درمیان ہوئی، اور اس میں فرقہ امامیہ بھی جو تھا اس نے وہ بھی بحث میں شامل ہوا، اور بعض جگہوں پر جو ہے جو مناظرے ہوئے یا جو رد لکھی گئی، جوابات دی گئے، وہ جوابات ہمارے علماء نے دی کہ کوئی بھی چیز، اشاعرہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ نے جس چیز کو اچھا قرار دے دیا تو اچھی ہو گئی، اور اللہ نے جس چیز کو برا قرار دے دیا وہ بری ہو گئی۔ ذاتی طور کے اوپر خود کسی چیز کے اندر نہ حسن پایا جاتا ہے نہ اچھائی پائی جاتی ہے، اور ذاتی طور کے اوپر کسی چیز کے اندر نہ برائی پائی جاتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو اشاعرہ کا نظریہ ہے کہ ذاتی طور کے اوپر کسی چیز کے اندر نہ تو اچھائی پائی جاتی ہے نہ حسن پایا جاتا ہے، اچھی وہ چیز ہو گئی کہ جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ اچھی، بری وہ چیز ہو گئی کہ جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ یہ بری۔ اب آپ سوچئے کہ یہاں کے اوپر معتزلہ نے جو ہے اور امامیہ نے جو ہے وہ اشاعرہ کی اس نظریے کی مخالفت کری اور یہ کہا کہ جو چیز ذاتی طور پہ اچھی ہے اسی چیز کو اللہ نے اچھا قرار دیا،
اور جو چیز ذاتی طور پہ بری ہے اس کو اللہ نے جو ہے قبیح قرار دیا، برا۔ مثال کے طور کے اوپر ظلم ذاتی طور کے اوپر برا ہے، اس میں کوئی شریعت کا دخل نہیں ہے۔ کوئی نبی کہے کہ ظلم برا ہے تب ہم کہیں گے کہ ظلم برا ہے، نہیں۔ کوئی نبی، کوئی امام، کوئی ولی خدا اگر نہ بھی کہے، خود انسان کی عقل جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ سکتی ہے، کشف کر سکتی ہے کہ ظلم جو ہے ذاتی طور کے اوپر برا ہے۔ اب اگر اللہ کہے کہ ہاں ظلم برا ہے تو گویا کہ وہ عقل کی تائید کر رہا ہے۔ تو جو چیز ذاتی طور پہ قبیح ہے، بری ہے، ہماری عقل اس کو درک کر لیتی ہے، اس کو سمجھ لیتی ہے۔ اب اگر احادیث کے اندر یا قرآن کی آیتوں کے اندر اس کی مذمت کی جا رہی ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ الگ سے کوئی حکم دیا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ عقل کی تائید گویا کہ کی جا رہی ہے۔ تو ہم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جو چیزیں جن میں انسانوں کے لیے مصلحت پائی جاتی تھی ان چیزوں کو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے واجب قرار دیا، اور جن چیزوں کے اندر فساد پایا جاتا تھا، مفسدہ پایا جاتا تھا، خرابیاں پائی جاتی، اللہ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے حرام کیا۔ یہ ہمارا بھی نظریہ ہے اور معتزلہ کا بھی نظریہ ہے کہ ایک شے کو اگر اللہ نے واجب قرار دیا ہے اور اپنے بندے سے اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اس کو انجام دو، تو بہرحال اس واجب کے اندر فائدہ ہے، مصلحت ہے، اسی لیے اللہ نے اس کو واجب قرار دیا۔ اور ایک چیز کو اگر اللہ نے حرام قرار دیا ہے تو ذاتی طور کے اوپر اس چیز کے اندر جو ہے وہ فساد پایا جاتا ہے، خرابی پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ نے جو ہے اس کو حرام قرار دیا۔ مگر یہ بات جو ہے وہ اشاعرہ نہیں تسلیم کرتے کہ نہیں، چیزوں کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ذاتی طور کے اوپر حسن و خوب نہیں پایا جاتا ہے۔ اللہ نے جس کو کہہ دیا وہ بس اچھی ہو گئی، اللہ نے جس کو کہہ دیا وہ بری ہو گئی، یعنی عدالت، عدل اور انصاف، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ اچھا ہے لہذا ہم اچھا مانتے ہیں۔ ظلم و جور و بربریت، کیونکہ اللہ نے اس کی مخالفت کری ہے، برا کہا ہے، لہذا جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ بری برا ہے۔ ہماری عقل کے اندر یہ توانائی نہیں ہے کہ ہماری عقل جو ہے چیزوں کی اچھائی اور چیزوں کی برائی، چیزوں کے حسن اور ان کے قبح کو سمجھ سکے۔ اس کی نہ ہمارے ائمہ نے تائید کری اور نہ جو ہے معتزلہ نے جو ہے تائید کی۔ چنانچہ اس مسئلے کے اوپر بے پناہ جو ہے وہ مارکا آرائی ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو اس سلسلے میں جو ہے وہ جو اس کی مخالفت کرتے تھے، جب معتزلہ کا اقتدار میں دخل تھا تو جو اس کی مخالفت کرتے تھے ان کو جو ہے اس کے پاداش میں جو ہے کیفر کردار تک پہنچایا جاتا تھا، جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے، قید کیا جا رہا ہے، جلا وطن کیا جا رہا ہے، سزائیں دی جا رہی ہیں۔ یہ بہرحال ہوتا ہے کہ سیاسی طور کے اوپر جو ہے جو فرقہ جو ہے اقتدار میں ہوتا ہے، اور وہ بہرحال بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو فراغ دل ہوتے ہیں اور مخالفین کے نظریات کو پورے عدل و انصاف کے ساتھ سنتے ہیں یا ان کو برداشت کرتے ہیں، یا اپنے مخالفین کو جو ہے اپنے دور اقتدار کے اندر جو ہے وہ اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی رائے کو رکھ سکیں، یعنی آزادی بیان۔ یہ چیز جو ہے وہ بہت کم نظر ہے۔ تو یہ اشاعرہ اور معتزلہ
کی مارکا آرائی بنی عباس کے ابتدائی دور میں نظر آتی. بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جب سے متوکل کا دور شروع ہوا معتصم کے بعد، اس کے بعد سے جو ہے اشاعرہ جو ہیں ان کا زور زورہ چلا، اور معتزلہ جو ہیں وہ ایک طرح سے حاشیے کے اوپر چلے گئے، اور پھر بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ عقل کی مخالفت ہونے لگی، خاص طور پہ ائمہ اربعہ میں جو احمد ابن حنبل ہیں، امام احمد ابن حنبل، وہ سخت ترین عقل کے مخالف تھے، اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ احادیث میں جو چیزیں ہیں بس اسی کی پیروی کرنا چاہیے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور حکومت احمد ابن حنبل، بہرحال احمد ابن حنبل وہ معتصم اور مامون کے دور میں جو ہے اپنے نظریات کی بنیاد کے اوپر کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، کوڑے لگائے گئے، ان کو قید بھی کیا گیا. لیکن متوکل کے دور کے اندر جو ہے احمد ابن حنبل کو ایک خاص عزت تھی، دربار کے اندر جو ہے ان کے نظریات کی جو ہے وہ تائید ہوتی تھی، اور ان کو جو ہے وہ اہمیت دی جاتی. تو بعد میں جو ہے وہ نظریات جو ہیں وہ اشاعرہ کے نظریات جو ہیں وہ پوری طرح سے سواد اعظم کے اوپر چھا گئے، اور وہ نظریات جو ہیں وہ بہرحال پبلک جو ہے اور عوام ان کو قبول کر لیتی ہے کہ جو حکومت کے نظریات ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ اشاعرہ کا حکومت سے نزدیکی پیدا ہوئی، اس بنا کے اوپر جو ہے وہ اشعری نظریات جو ہے وہ عوام کے اندر جو ہے وہ راسخ ہو گئے. تو یہ بحثیں جو ہیں وہ اپنے اعتبار سے جو ہے ہر دور میں سرگرم رہی. عدل الہی کے حوالے سے اگر ہم قرآن کی آیات کو دیکھیں تو نظر یہ آتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ خدا کی، بعض لوگ جو ہیں، بعض ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا عادل ہونا یہ اس کی صفت ذاتی ہے. بعض کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کا عادل ہونا یہ اس کی صفت فعلی. گزشتہ جو درس تھے ان کے اندر جو ہے وہ صفات الہیہ کی جب بحث ہوئی تھی تو وہاں کے اوپر جو ہے صفات ذاتی اور صفات فعلی کے درمیان فرق قائم کیا گیا تھا. صفت ذاتی اس ذات کو کہتے ہیں، اس صفت کو کہتے ہیں کہ جو ذات سے علیحدہ اور عین ذات ہے وہ صفت. مثال کے طور پہ اللہ کا عالم ہونا، اللہ صاحب علم رکھتا ہے، تو یہ علم کی صفت یا حیات کی صفت، زندگی کی صفت، یہ سارے صفات جو ہیں وہ اللہ کے ذاتی صفات. لیکن خالق ہونا اللہ، یا جو ہے رازق ہونا یا غافر ہونا، یہ صفات جو وہ صفات فعلی. صفات فعلی ان صفات کو کہا جاتا ہے جو طرفین کو جب فرض کیا جائے گا تو ان سے باہر نکلتے ہیں، انتزاع ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ کو خالق اس وقت کہا جائے گا کہ جب وہ کسی مخلوق کو پیدا کرے. اللہ کو رازق اس وقت کہا جائے گا جب وہ کسی کو رزق دے. تو رازق اور مرزوق سے جو صفت انتزاع ہو رہی ہے وہ رزاقیت صفت انتزاع ہو رہی ہے. یہ صفت ہے. خالق اور مخلوق سے جو صفت باہر نکل کے آ رہی ہے وہ خالقیت کی صفت، یہ صفات فعلی. تو بعض ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ عدالت صفت فعلی ہے، کہ اللہ
جب کسی کے ساتھ عادلانہ سلوک کرے گا، عادلانہ برتاؤ کرے گا، تب ہم اس کو عادل جائیں گے، تب ہم اس کو کہیں گے کہ وہ عادل۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ صفت فعلی نہیں، بلکہ یہ صفت ذاتی۔ بہرحال یہ علم کلام کی جو کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر جو ہے وہ تفصیل اس ذیل میں آپ کو ملے گی، لیکن اکثریت ہمارے علماء کی اسی نظریے کی حامل ہے کہ عدالت صفت فعلی ہے، صفت ذاتی نہیں ہے۔ بعض علماء ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، عدالت جو ہے وہ صفت ذاتی۔ اب آپ دیکھیے کہ عدل و عدالت کے حوالے سے کہ قرآن میں عدالت کو کس طرح سے پیش کیا گیا ہے، احادیث پیغمبر یا احادیث معصومین کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عدالت کے حوالے سے کیا گفتگو کی گئی ہے، دعائیں جو ائمہ طاہرین سے وارد ہوئی ہیں، ان دعاؤں کے اندر جو ہے عدل الہی کو کیسے بیان کیا گیا۔ میں نے ابھی تک کے آپ کے سامنے بہت سی چیزیں جو ہیں جو عدالت سے ربط رکھتی ہیں، عدل سے ربط رکھتی ہیں، ان کو نہیں بیان کیا۔ تو اس وقت جو ہے فی الحال ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ ان نصوص کو پیش کر رہے ہیں کہ جن کے اندر جو ہے عدالت کو بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر قرآن کریم میں سورہ نساء کے اندر یہ آیت آپ ملاحظہ فرمائیں، آیت نمبر 40 ہے سورہ نساء کی کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ کسی کے اوپر بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر کہیں کے اوپر اچھائی پائی جا رہی ہے تو اللہ اس اچھائی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ اپنی بارگاہ سے اجر عظیم عنایت فرماتا ہے۔ تو یہ صدر آیت کے اندر جو جملہ ہے کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ ذرہ برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا۔ دوسری سورہ نحل کی آیت ہے جس کے اندر یہ آیا ہے کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تم کو عدل اور نیکی کا حکم دیتا ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ جو حکم دے رہا ہے عدل اور نیکی کا، خود وہ عدل سے متصف ہے یا عدل سے متصف نہیں ہے؟ وہ اپنے بندوں کے درمیان، اپنی مخلوق کے درمیان عدل و انصاف سے کام لے گا یا عدل و انصاف سے کام نہیں لے گا؟ کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ کسی کے حق میں ظلم کر سکتا ہے؟ ایک انسان کو اللہ نے جو ہے وہ مثال کے طور کے اوپر صحیح و سالم پیدا کیا، ایک انسان کے اندر جو ہے وہ جسمانی طور کے اوپر نقص پایا جاتا ہے۔ اب عوام جو ہے وہ کبھی کبھی اس قسم کے فقرات اپنی زبان کو جاری کرتی ہیں، اور ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیسے فقرات کہہ رہے ہیں، بارگاہ خداوندی میں یہ جسارت شمار ہوگی۔ ارے یہ بیچارہ، اس کو جو ہے اللہ نے یہ عیب دے دیا، اچھا نہیں کیا اللہ نے اس کے ساتھ۔ یعنی اچھا نہیں کیا یعنی کیا مانا؟ کہ اللہ نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا، اس کے ساتھ عدل نہیں کیا۔ دیکھیے اس ذیل میں بہت سی بحثیں ہیں جو عدالت سے ربط رکھتی ہیں، اور دھیرے دھیرے آپ کے سامنے جو ہے عدل الہی ہی کے ماتحت جو ہے ان بحثوں کو بیان کیا جائے گا، جیسے جبر و اختیار کی بحث یا قضاء و قدر کی بحث۔ یہ ساری بحثیں جو ہیں وہ عنوان عدالتی کے ماتحت آئیں، عدل الہی کے ماتحت آئیں۔ ان بحثوں کو انشاءاللہ جو ہے
بعد کے جلسات میں اور بعد کے جو ہے دروس میں آپ کے سامنے حل کیے جائیں۔ تو انسان جو ہے وہ کبھی کبھی بارگاہ خداوندی میں شکوہ کرتا ہے کہ پروردگارا تو نے فلاں کو جو ہے یہاں مال دے رکھا ہے، مجھے غریب بنا دیا، تو نے گویا کہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ اس قسم کے اقرار اگر ایک بندہ اپنی زبان پہ ظاہری کر رہا ہے، یعنی اللہ کی ذات کو ظلم سے متصف کر رہا ہے۔ یہاں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی اپنے کسی بندے کے اوپر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو نعمت دی ہے تو وہ بھی عدل و انصاف کے تحت دی ہے، اور اگر کسی کو اس نعمت سے محروم رکھا ہے تو وہ بھی عدالت کی بنیاد، کیونکہ اس کے افعال میں مصلحت پائی جاتی ہے، حکمت پائی جاتی ہے۔ بغیر حکمت اور بغیر مصلحت کے وہ کوئی فعل نہیں انجام دیتا۔ بعض لوگ ہیں جو ایسا نظریہ رکھتے ہیں کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالی بغیر مصلحت اور بغیر فائدے کے کوئی کام انجام دے سکتا ہے، لیکن اہل بیت اطہار اس سختی کے ساتھ جو ہے ایسے نظریات کی مذمت کری ہے اور انکار کیا ہے، اور کہا یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ جو بھی کام انجام دیتا ہے وہ مصلحت کے تحت انجام دیتا ہے، غرض کے تحت انجام دیتا ہے۔ اللہ حکیم ہے، یعنی حکیم اسی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا فعل جو ہے حکمت سے خالی ہو، جو کام بھی انجام دے گا وہ ہدف کے تحت انجام دے گا، مقصد کے تحت۔ اگر اس نے کسی کو فضیلت بخشی ہے تو یہ حکمت کے تحت بخشی، اگر کسی کو کوئی عہدہ دیا ہے تو حکمت کے تحت دی، اگر کسی کو کسی عہدے سے محروم رکھا ہے تو حکمت کے تحت محروم رکھا ہے۔ اللہ کے یہاں ظلم و جور کا کوئی گزر نہیں۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ ذرہ برابر بھی جو ہے کسی کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی اور ظلم نہیں کرتا۔ جناب امیر سے سوال کیا گیا عدل کے متعلق تو حضرت نے فرمایا لما سئل عن العدل، جناب امیر سے جب عدالت اور عدل الہی کے بارے میں سوال کیا گیا تو حضرت نے فرمایا العدل اللہ تتہم، عدل یہ ہے کہ تم اللہ کو متہم نہ کرو، اس پہ تہمت نہ لگو۔ بعض لوگ پریشانیوں اور دشواریوں کے اندر جو ہیں جب گرفتار ہوتے ہیں تو ان کی زبان پہ ایسے الفاظ جاری ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو متہم کریں، حالانکہ یہ جو ہے مناسب نہیں۔ صحیح ہے، سجادیہ کے اندر دعا ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور یہ دعا وہ ہے کہ جو حضرت جو تھے وہ عید اضحیٰ یعنی عید قربان، بقرعید اور جمعے کو پڑھتے تھے۔ دعا کے اندر یہ فقرے ہیں، توجہ دیجیے گا اس دعا کے فقرات کے اوپر۔ وقد علمت انه ليس في حکمک ظلم، یقیناً مجھے اس بات کا علم ہے کہ پروردگارا تیرے حکم میں، تیرے امر میں، تیرے آرڈر میں کسی قسم کا کوئی ظلم، ولا فی نقمتک اجل، اور تیرے عذاب میں، تیری سزا میں کسی قسم کی عجلت نہیں ہے، جلد بازی نہیں ہے، یعنی اللہ کسی کو سزا دینے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے۔
وَإِنَّمَا يَعْجَلُ مَن يَخَافُ الْفَوْتَ، اللہ کسی کو سے انتقام لینے میں، کسی کو سزا دینے میں جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے. اور پھر حضرت فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا يَعْجَلُ مَن يَخَافُ الْفَوْتَ، جلد بازی کا مظاہرہ وہ کرتا ہے کہ جس کو وقت کے نکل جانے کا اندیشہ ہو. کیا فکرہ ہے ہماری جان قربان ہو حضرت امام زین العابدین کے اوپر، کہ جو حضرت نے یہ فقرہ فرمایا کہ وَإِنَّمَا يَعْجَلُ مَن يَخَافُ الْفَوْتَ، جس کو وقت کے نکل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ انتقام لینے میں، وہ جو ہے سزا لینے میں جلد بازی کا مظاہرہ. اس کے بعد کا یہ فقرہ آپ ملاحظہ فرمائیں، وَإِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الظُّلْمِ الضَّعِيفُ، ظلم کا محتاج ضعیف اور ناتوان انسان ہوتا ہے. جو ضعیف ہے، کمزور ہے، ظلم کی جانب وہی بڑھتا ہے. اللہ کمزور نہیں ہے، ضعیف نہیں، صاحب قدرت ہے، لہذا اس کو ظلم کی ضرورت نہیں. بہت اہم فقرہ ہے کہ جو پوری طرح سے ہماری لیے عدل الہی کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کیوں عادل، کیوں ظالم نہیں. یعنی یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کیوں کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا. اس کا جواب حضرت نے اپنی اس فقرے کے اندر دیا ہے، انما یحتاج الی الظلم الضعیف، ظلم کا محتاج، ظلم کا نیاز مند وہ ہوتا ہے کہ جو کمزور ہوتا ہے. وقد تعالیت یا الہی عن ذلک علوا کبیرا، اے میرے پروردگار تو اس سے کہیں زیادہ بلند اور بالا ہے. ایک دوسری حدیث ہے جو عدل کے حوالے سے ہے، حضرت امام صادق علیہ السلام سے کہ وقت سئل عن اساس الدین، حضرت امام صادق علیہ السلام سے کسی نے دین کی بنیاد، دین کی اساس کے بارے میں سوال کیا. تو حضرت نے فرمایا التوحید والعدل، دین کی جڑ اور دین کی بنیاد جو ہے توحید ہے اور عدل. فَأَمَّا التَّوْحِيدُ فَأَنْ لَا تُجَوِّزُ عَلَى رَبِّكَ مَا جَازَ عَلَيْهِ، توحید یہ ہے کہ جو چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں وہ چیزیں تم اللہ کے لیے جائز نہ قرار دو. وَأَمَّا الْعَدْلُ فَأَنْ لَا تَنْسِبَ إِلَى خَالِقِكَ مَا لَا مَكَ عَلَيْهِ، عدل یہ ہے کہ تم اللہ کی جانب ان چیزوں کو منسوب مت کرو، نسبت نہ دو اللہ کی جانب ان چیزوں کی کہ جو تمہارے لیے باعث ملامت بنے. یعنی جس چیزوں کے اوپر تم کو سرزنش کی جاتی ہے، تم کو ملامت کی جاتی ہے، ایسی چیزوں، ایسے افعال کی اللہ کی جانب جو ہے نسبت نہ دو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ ان چیزوں سے بزرگ و برتر ہے اور پاکو پاکیزہ ہے. بہرحال ابھی تک کی جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے عدل کے حوالے سے گفتگو ہوئی. سارے مفاہیم جو ہیں وہ آج آپ کے سامنے نہیں بیان ہو سکے کیونکہ یہ مفاہیم بہت زیادہ ہیں. انشاءاللہ جو ہے کوشش یہ رہے گی کہ آپ کے سامنے جو ہے بعد والے جو دروس ہوں گے اور بعد والے جو جلسے ہوں گے ان کے اندر جو ہے وہ اس ذیل میں جو ہے وہ گفتگو کی جائے گی اور معروضات جو ہیں وہ آپ کے سامنے عدل الہی کے حوالے سے پیش کیے جائیں گے. اب جو درس کا آخری حصہ ہے وہ ہے فقہ سے ربط رکھتا ہے اور بہرحال جو ہے
یہ ابھی تک کے جو چیزیں ہم لوگ پڑھ رہے تھے، دیکھیے عقائد کے حوالے سے اس کو فقہ اکبر کہا، اور جو احکام ہیں ان کو فقہ اصغر کہا۔ بہرحال فقہ اکبر کے اوپر بھی توجہ دینا ہے، صحیح عقائد اپنے پیدا کرنا ہے، صحیح معرفت حاصل کرنا ہے، اپنے روزمرہ کی بول چال کے اندر، اپنے افعال کے اندر جو ہے غور و فکر کرنا ہے کہ کون سی چیز جو ہے وہ ہم کو انجام دینا چاہیے، کون سی چیز انجام نہیں دینا چاہیے، کون سے فقرے ہماری زبان پہ جاری ہونا چاہیے اور کون سے فقرے ہماری زبان پہ جاری نہیں ہونا چاہیے۔ جاہل افراد اور وہ افراد کے جو عدم معرفت رکھتے ہیں، معرفت نہیں رکھتے، ان کی زبان کے اوپر جو فقرے جاری ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جسارت شمار کیے جائیں گے، لیکن جو ہے وہ یہ کہا جائے گا کہ یہ جہالت کی بنیاد کے اوپر، عدم معرفت کی بنیاد کے اوپر جو ہے ایسے فقرے کہہ رہے ہیں۔ اگر ان کو متوجہ کیا جائے تو وہ اس جانب متوجہ ہو جاتے ہیں، اور وہ بہرحال وہ باغیانہ خیالات اپنے ذہن کے اندر نہیں رکھتے، جس طرح سے ایک ملحد اور منحرف قسم کا انسان جو ہے وہ اپنے ذہن کے اندر جو ہے باغیانہ خیالات رکھتا ہے۔ تو عقائد کا مسئلہ یہ ہے کہ عقائد کو فقہ اکبر کہا جاتا ہے، اور احکام جو ہیں ان کو فقہ اصغر کہا جاتا ہے۔ ابھی تک کے جو آپ سے گفتگو ہو رہی تھی وہ فقہ اکبر کے حوالے سے تھی، اب جو گفتگو ہو رہی ہے وہ فقہ اصغر کے حوالے سے۔ بات جو ہے وہ ہم لوگوں کی مطہرات کے حوالے سے چل رہی تھی۔ مطہرات میں آپ کے سامنے چند چیزیں جو ہیں وہ ذکر ہوئی، جس میں سے انتقال، اسلام، انقلاب، استحالہ، ان چیزوں کو بیان کیا گیا کہ یہ کیا ہے، اور ان کے احکامات مختصراً جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ آج جو ہے وہ ایک چیز مطہرات میں جس کا شمار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں طبیعت۔ طبیعت کا مطلب ہے کوئی نجس چیز کسی دوسری چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے۔ اگر ایک چیز نجس ہے اور اس کے ساتھ کوئی دوسری چیز بھی، تو جس نجس چیز کو آپ نے پاک کیا اس کے ہمراہ وہ دوسری چیز بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اب بات کے جو مسائل آ رہے ہیں ان مسائل کے اوپر ذرا توجہ دیجیے۔ اگر شراب سرکہ ہو جائے تو اس کا برتن بھی اس جگہ تک پاک ہو جاتا ہے جہاں تک شراب جوش کھا کر پہنچی، اسی کو کہتے ہیں طبیعت۔ اگر کپڑا یا کوئی دوسری چیز عموماً اس شراب کے برتن پر رکھی جاتی ہے اور اس سے نجس ہو گئی ہے تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے، لیکن اگر برتن کی بیرونی سطح اس شراب سے آلودہ ہو جائے تو احتیاط واجب ہے کہ شراب کے سرکہ ہو جانے کے بعد اس سطح سے پرہیز کیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک بڑا سا پتیلا ہے یا بڑی سی پتیلی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ شراب رکھی، بہرحال نجس ہے۔ اب اس شراب کو اگر پکایا گیا اور اس شراب کے اوپر جو ہے وہ کپڑا ڈھکا ہوا ہے، اور شراب کو جب جوش آیا تو وہ کپڑا جو ہے وہ شراب کی بھاپ سے جو ہے نم ہو گیا، بعد میں شراب سرکے میں تبدیل ہو گئی، تو لہذا شراب جس برتن میں تھی جب سرکے میں تبدیل ہو گئی تو وہ برتن بھی جو ہے، کیونکہ سرکہ پاک ہے لہذا وہ برتن بھی پاک ہو جائے گا۔ اب اس کے اوپر جو کپڑا چڑھا ہوا ہے یا جو ڈھکنا رکھا ہوا ہے، ڈھکنی رکھی پتیلے کے اوپر، وہ بھی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پاک ہو جاتی ہے۔ اسی کو
فقہ کی زبان میں طبیعت کہا جاتا ہے کہ کوئی نجس چیز کسی دوسری چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے پاک ہو جائے، اسے فقہ کی زبان میں طبیعت کہتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ جو ہے ذرا غور کریں، کافر کا بچہ بذریعہ طبیعت دو صورتوں میں پاک ہو جاتا ہے۔ جو کافر، پہلی صورت جو ہے جو بتا رہے ہیں، جو کافر مرد مسلمان ہو جائے اس کا بچہ طہارت میں اس کے تابع۔ ایک شخص ہے جس نے کلمہ پڑھا، اسلام نے اس کو پاک کر دی، اب اس کا نابالغ بچہ بھی ہے اس کے ساتھ، تو جب تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس کو جو ہے وہ پاک نہیں شمار کیا جاتا، لیکن جیسے ہی کلمہ پڑھا، جیسے ہی وہ مسلمان ہوا وہ پاک شمار کیا جاتا، اس کا بچہ بھی اسی کا تابع شمار کیا جائے گا کہ بچہ بھی جو ہے وہ پاک ہے۔ اور اسی طرح سے بچے کی ماں یا دادی یا دادا مسلمان ہو جائیں تب بھی یہی ہوتا ہے، لیکن اس صورت میں بچے کی طہارت کا حکم اس سے مشروط ہے کہ بچہ اس نو مسلم کے ساتھ اور اس کی زیر کفالت ہو، نیز بچے کا کوئی کافر رشتہ دار اس بچے کے ہمراہ نہ ہو۔ مثال کے طور پہ دادی مسلمان ہو جائے، دادا مسلمان ہو جائے، ماں مسلمان ہو جائے تو بھی بچہ جو ہے پاک شمار کیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ دادی کی سرپرستی میں وہ بچہ رہتا ہو، دادا کی سرپرستی میں وہ بچہ رہتا ہو، ماں کی سرپرستی میں وہ بچہ رہتا ہو، وہ بچہ پاک شمار کیا جائے گا۔ اور یہ بھی ہے کہ کوئی کافر رشتہ دار اس بچے کے ہمراہ نہ ہو، یعنی ساتھ میں اس کے کوئی دوسرا غیر مسلم شخص نہ رکھتا۔ اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک غیر مسلم بچے کو کسی مسلمان نے قید کر اور اس بچے کے باپ یا بزرگ جیسے دادا یا نانا وغیرہ میں سے کوئی بھی اس کے ہمراہ نہ ہو، ان دونوں صورتوں میں بچے کی طبیعت کی بنا پر پاک ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ جب باشعور ہو جائے تو کفر کا اظہار نہ کرے۔ مثال کے طور کے اوپر ایک غیر مسلم کا بچہ تھا جس بچے کو ایک مسلمان نے پکڑ لیا، قید کر لیا، اور وہ بچہ اس مسلمان کے ساتھ رہنے لگا، نابالغ بچہ ہے، بالغ نہیں ہے، تو وہ بچہ اس مسلمان کی بنا کے اوپر پاک شمار کیا جائے گا کہ جو اس مسلمان کے ساتھ رہ رہا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ جب وہ سن بلوغ کو پہنچے، بالغ ہو جائے، تو کفر اور الحاد کا اظہار نہ کرے۔ اگر کفر اور الحاد کا اظہار کر رہا ہے تو پھر اس کو نجس شمار کیا جائے۔ اس کے بعد کا مسئلہ، وہ تختہ یا سل جس پر میت کو غسل دیا جائے، اور وہ کپڑا جس سے میت کی شرمگاہ کو ڈھانکا جاتا ہے، نیز غسال کے ہاتھ غسل مکمل ہونے کے بعد پاک ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ ہے کہ جہاں کے اوپر میت کو ڈالا گیا اور وہاں پہ میت کو غسل دیا جا رہا ہے، بہرحال میت ہے نجس، جب میت کو اس جگہ پہ لٹالا گیا تو وہ جگہ بھی نجس شمار کی جائے گی، لیکن جیسے ہی میت کے سارے غسل مکمل ہوتے ہیں، تینوں غسل، میت کو پاک شمار کیا جاتا ہے۔ تو میت کے پاک ہونے کے ساتھ ساتھ وہ جگہ بھی پاک شمار کی جائے گی، وہ تختہ بھی پاک شمار کیا جائے گا، وہ کپڑا کہ جو میت کے اوپر ڈالا گیا تھا نہلاتے وقت، غسل دیتے وقت، وہ کپڑا بھی پاک شمار کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص کسی چیز کو پانی سے دھوئے تو اس چیز کے پاک ہونے پر اس شخص کا وہ ہاتھ بھی پاک ہو جاتا ہے جس سے اس چیز کو دھوتا ہے۔
یہ بھی طبیعت کے ماتحت ہے۔ اس کے بعد کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر لباس یا اس جیسی کسی چیز کو قلیل پانی سے دھویا جائے اور اتنا نچوڑ دیا جائے جتنا عام طور پہ نچوڑا جاتا ہے کہ جس پانی سے دھویا گیا ہے اس کا دھواں نکل جائے، تو پانی اگر اس لباس کے اندر تھوڑا سا بچ گیا ہے تو اس پانی کو پاک شمار کیا جائے۔ جب نجس برتن قلیل پانی سے دھویا جائے تو جو پانی برتن کو پاک کرنے کے لیے اس پر ڈالا جائے اس کے بہ جانے کے بعد جو معمولی پانی اس میں باقی رہ جائے وہ بھی پاک ہے۔ یعنی ایک برتن کے اندر جو ہے پانی ڈالا گیا دھونے کے لیے اور وہ بہرحال پانی بعد میں اس سے بہا دیا گیا، اب چند قطرات جو ہیں وہ پانی کے اس برتن کے اندر جو ہے وہ رہ گئے، تو وہ قطرے جو پانی کے اندر برتن کے اندر رہ گئے ان کو پاک شمار کیا جائے گا۔ یہ ہے طبیعت کی جو آپ کے سامنے بیان کی گئی، جس کو مطہرات ایک مطہرات کی جو بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک مطہر چیز ہے۔ بہرحال درس کو یہی کے اوپر جو ہے وہ روکا جا رہا ہے۔ اگر کوئی درس کے حوالے سے کوئی سوال ہے